ذرا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں موجود ہوں قبرستان میں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً ایک دن ہم نے بھی یہیں آنا ہے، اگر ہمارا آنا یہیں لکھا ہو۔ یہ قسمت والوں کو کفن ملتا ہے اور قبر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیقات عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ جہاں عارضی ہے دوستو، یہاں کچھ نہیں رکھا۔ آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم اس کے حضور پیش ہو کر گناہوں سے توبہ کریں اور وہ ہمیں بخش دے۔ وہ بہت کریم ہے، مہربان ہے۔ اس کے آگے 2 آنسو بہائیں اور وہ بخشنے والی ذات ہے۔ وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور سجدے میں سر رکھ کے 2 آنسو بہا کے توبہ کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ دوستو، ہمیں اپنے گناہوں کا موازنہ دنیا سے نہیں کرنا چاہیے، کہ جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے اگر گناہ کیا ہے، اگر میں بھی یہ گناہ کر لوں تو کیا ہوگا۔ یہ چیزیں، یہ الفاظ یقیناً تکبر میں آتی ہیں، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ تکبر کرنے والا فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، یزید ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا موازنہ لوگوں کے اعمال کے ساتھ نہیں، بلکہ قرآن کریم اور قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اتارے ہیں ان سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ یہ عارضی جہاں ہے، ہم نے بھی ایک دن اس فانی جہاں سے کوچ کر کے چلے جانا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی کفن اور قبر نصیب ہو، ورنہ کچھ ایسے کیا کہیں، کچھ ایسے بد قسمت بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں کفن اور دفن نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، کچھ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، اور کچھ پانی میں جن کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں اور کہاں نہیں۔ یہ دیکھیں، فانی جہاں، عارضی جہاں، یہ شہر خاموشاں ہے۔ دیکھیں شہر خاموشاں کو، دیکھیں جو دنیا میں چیخ چیخ کے بولتے تھے، وہ آج شہر خاموشاں میں کیسے بے بس سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہیں اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سب پر رحم فرمائے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو عبرت حاصل ہو، اور ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور یاد رکھیں دنیا کی رنگینیوں سے ہٹ کر، دنیا کی روشنیوں سے ہٹ کر ہمیں کچھ وقت اپنی آخرت، اپنی موت کے لیے بھی دینا چاہیے۔
مولا کائنات امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ انسان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے اور وہ تب جاگے گا جب اسے موت کا تماچا لگے گا۔ تو کتنے سخت الفاظ ہیں مولا کائنات کے تماچا والے کہ منہ پہ تماچا لگے گا، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ موت کتنی سخت ہوگی۔ موت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ہاں آسان ہوگی موت کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو یقیناً اللہ رب العزت وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ ہمارے تھوڑے چھوٹے بڑے گناہ جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں دنیا میں وہ معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے اپنے حقوق ہیں۔ حقوق العباد میں ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے، وہ قطعاً بھی معاف نہیں ہوں گے، یقیناً معاف نہیں ہوں گے کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق ہیں، اور اس کا پھر قیامت تک ہمیں حساب دینا ہوگا۔ وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو کہے گا میں تو معاف کر دوں گا، لیکن جس بندے کے ساتھ تم نے زیادتی کی تھی اس کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کرتا ہے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا موازنہ قرآن کریم سے کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کیسے حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ گناہوں پر، کہ جیسے کہ گھر سے ہی شروع کریں، ہم اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو کچھ بہر کے لوگ کچھ لوگ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، تم تو حقوق پورے کر رہے ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے اپنے گھر والوں کے حقوق ہوں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہوں، اپنی اولاد کے، اپنے والدین کے، بیوی بچوں کے، شوہر کے، تو وہ لوگ انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے برے اعمال پر ہمیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، ساری دنیا یہ ایسی کر رہی ہے، تو اگر تم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ جو کیا ہو گیا نا، یہ ہماری آخرت تباہ کر دے گا۔ آئیں اپنا موازنہ قرآن کریم سے کریں، اپنی عبادات کا، اپنے اعمال کا، اپنے روزمرہ کاموں کا موازنہ قرآن کریم سے کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے یہ قرآن بھی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں پوری زندگی کا خلاصہ بیان کیا ہے، ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا ہم نے نہیں کرنا، اور اس کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ سورہ بقرہ کو مکمل پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے والدین کے، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے شوہر کے، رشتہ داروں کے، باہر معاشرے میں، اور زندگی کے گزارنے کا رنگ ڈھنگ بھی سورہ بقرہ سمیت پورے قرآن میں ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پہ عمل کریں تاکہ ہماری یہ زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ آخر میں یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے،
اور ان تمام مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کی مغفرت فرمائے، صدقہ اپنے پیاروں کا، صدقہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ اور پاک صحابہ پاک کا واسطہ، اللہ تعالیٰ ان مرحومین سمیت تمام مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ دوستو۔